السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا اپنے انتہائی خلوص محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب اور رسول نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبی شفیع مسلم رحمت عالم الجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سلام درود و سلام کو پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد معاذ جل جلالہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ لیجیے: اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجی بحج الاحوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهر بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغ المسلمات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ وصل برکت کی رہے اللهم صل علی کاملہ وسلم السلام تعالی علی سیدنا محمد الفجر والرتب بالحوائج والرئيس والحوادث ويسر السلام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معاد للنبي اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں اس سے قبل ہم نے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو پھر ایک الگ نئے انداز میں بیان فرمایا۔ تھوڑا پیچھے آ کر پھر ہم اس کو آگے لیتے ہیں کہ قوم پر کس طرح سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اذکر اخا عاد، اور یاد کرو اپنے بھائی عاد کو، اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ کہ کس طریقے سے ہود علیہ السلام یعنی سرزمین احقاف میں ڈرایا اپنی قوم کو، بے شک ان سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوچھو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے، ہے نا۔ اور چونکہ ہود علیہ السلام عبداللہ بن ریحمہ بن رعود بن عاد کے صاحبزادے تھے، لہٰذا اذ انذر قومہ، جب آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا، کہاں پر؟ بالاحقاف، احقاف کے میدان میں، احقاف کی جگہ پر۔ احقاف جو ہے تو ایک ریتیلی جگہ کا نام ہے جو یمن کے علاقے میں حضر موت کے قریب واقع ہے، اور حقف کی جمع ہے، یعنی اونچے اونچے اور پھیلے ہوئے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے جن میں کچھ ڈھلان ہوتی ہے۔ اور چونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس مقام پر قوم کو ڈرایا، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ قوم عاد خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، یہ خاص موسم میں گھروں میں واپس لوٹتے، ورنہ ہمیشہ باہر کے علاقوں میں رہا کرتے تھے، اور یہ کہ ارم قبیلہ سے تھے، بلاد یمن کے علاقے شجر کے ریتیلے ٹیلوں پر رہتے تھے۔ اور ایک روایت میں کہ امان جو ہے تو ایک یمن کا شہر ہے جو کہ ملک شام کے علاقے میں ہے، یہ لوگ اس شہر میں رہتے تھے جہاں پر مہر، جس طرف مہر یا اونٹ منسوب ہوتے ہیں۔ اور فتح الرحمان میں لکھا ہے کہ صحیح ترین یہ ہے کہ عاد کے شہر یمن میں تھے، ان کے بہترین باغات اور تھے، اور احقاف حقب کی جمع ہے، وہ ریت کا ایک ٹیلا ہے، اور عموماً ریتیلے علاقوں میں ہوا کی وجہ سے ایسے ٹیلے بن جایا کرتے تھے، کیونکہ جب ریت کا کوئی بہت بڑا ٹیلا ہو، میدان ہو، تو جب ہوا چلتی ہے تو ریت کے بڑے بڑے وہاں پر ٹیلے بن جایا کرتے ہیں۔ قد خلت النذر، اور بے شک رسولان اکرام گزر چکے ان سے پہلے، ہے نا۔ چونکہ حضرت ہود علیہ السلام پہلے نہیں تھے، بلکہ ان سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لا چکے تھے، اور ان کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ لہٰذا اللہ تعبد الا اللہ، اور انہوں نے کیا کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب آپ یاد کیجئے ہود علیہ السلام، جب حضور علیہ السلام قوم کو ڈرا رہے ہیں، قوم کو جو ہے تبلیغ فرما رہے ہیں، تو اس وقت قوم نے جب آپ کو جوابات دیے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازنین پر بڑی چوٹ پہنچی۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب کی اس قدورت کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ محبوب آپ حود علیہ السلام کو یاد کیجیے، ان کے قصے کو یاد کیجیے کہ جب انہوں نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا تھا اور قوم سے کہا، ان سے پہلے بھی انبیاء آئے اور ان کے بعد بھی انبیاء آئے، اور سب نے ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ہر نبی کا مقصد توحید ہی رہا ہے، ہر نبی توحید کی دعوت لے کر کے آئے ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی قوم کو شرک سے بچائیں، آپ بھی اپنی قوم کو بتائیں کہ وہ شرک کو چھوڑ دے، اللہ کا شریک بنانا چھوڑ دے، اور انہیں ڈرائے جس طرح پہلے انبیاء نے، جس طرح حود علیہ السلام نے ان کی قوم کو ڈرایا تھا۔ لہٰذا ہر آنے والا رسول ایسی خبریں سنایا کرتے تھے۔ لہٰذا آگے فرمایا گیا کہ اللہ یعنی کسی شے کا مقصد یہ ہے کہ اس شے میں مضر نقصان سے اسے ڈرایا جاتا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ حود علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے تم پر کہ جو میں توحید لے کر کے آیا ہوں تم اس توحید کو قبول نہیں کرتے اور اس کا انکار کرتے ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کے مقابل شریک ٹھہراتے ہو، تو اس توحید کو جھٹلانے کے سبب، اس توحید یعنی توحید کو قبول نہ کرنا اور شرک کرنا، اس کے سبب سے مجھے ڈر ہے کہ تم پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں ایک دردناک عذاب آئے گا، تو میں ڈرتا ہوں اس دن سے جس دن تم پر وہ عذاب نازل ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر عذاب کے سخت ہونے اور اس کی ہولناکی، اس کے خطرناک ہونے کا جو ہے تو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ عذاب کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا بلکہ شدید قسم کا وہ عذاب ہوگا۔ قالوا اجیتنا لتأفکنا، ہے نا، لہٰذا قوم کے کافروں نے جو ہے تو جواب دیا کہ لے آئیے پھر آپ جس عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہیں اور جو آپ بار بار ہم کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے تمہاری دعوت قبول نہ کی تو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، اور جس عذاب سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی ایسے بہت لوگ آ کر کے گئے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے رہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم نبی ہیں، ہم پیغمبر ہیں، اور وہ بھی ہمارے باپ داداؤں کو ایسے ہی ڈراتے ہیں، تم بھی ہم کو ڈرا رہے ہو، تو لہٰذا تم لے آؤ اس عذاب کو جس سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں پھیر دو، تم ہمیں واپس کر دو اس دین کی طرف سے، ان آلہتنا، ہمارے معبودوں کی عبادت کی طرف سے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں، ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ان بتوں کی بندگی کو چھوڑ دیں، ہمارے خداؤں کی طرف سے تم ہم کو پھیر کر اپنے نئے دین کی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ تو یہ بات ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان پتھر کے بتوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا فَأْتِنَا بِمَا تَعَدْنَا، تو ہمارے یہاں لے آئیے اس چیز کو، ہے نا، جس دردناک عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گا، تو آپ لے آئیے۔ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے، اگر آپ سچے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اگر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے تو پھر آپ لے آئیے اس عذاب۔ ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے، تو لہٰذا آپ اپنا وعدہ سچ کر دکھائیے۔ جب قوم نے یہ جواب دیا تو حود علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، قال، حود علیہ السلام نے کہا، انما العلم، کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ عذاب کب نزول ہوگا، عذاب کب آئے گا، تو انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عذاب کس دن نازل ہوگا، عذاب کس وقت نازل ہوگا، کس گھڑی میں نازل ہوگا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ چونکہ جب قوم نے عذاب کے لانے میں جلدی مچائی اور قوم کے لوگ یہ کہنے لگے کہ حود علیہ السلام جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں اس کو لے کر کے آؤ، لے کر کے آؤ، تو قوم کے لوگوں نے شور مچایا، تو حود علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب تو نازل ہوگا اور آ کر رہے گا، لیکن یہ کب آئے گا اس کا علم اللہ ہی کے پاس۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے تمہاری بربادی کے لیے، تمہاری موت کے لیے، تمہاری سزا کے لیے کون سا دن، کون سی تاریخ، کون سا وقت مقرر کر رکھا ہے، یہ اللہ کے علم میں موجود ہے۔
اللہ بہتر جانتا ہے، چونکہ میرا کام یہ نہیں ہے، میں ذاتی طور پر کچھ نہیں جانتا، جب تک رب مجھ کو نہ بتائے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، ذاتی طور پر مجھ کو کوئی علم اس بات کا نہیں ہے، اور نہ ہی ذاتی طور پر عذاب کو لانے کا اختیار مجھ کو، یہ اختیار بھی مجھ کو نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ذاتی طور پر اس عذاب کو تم پر لے آؤں۔ ہاں جب رب کی مرضی ہوگی تو اللہ مجھ کو آگاہ بھی فرما دے گا، وہ مجھ کو علم دے دے گا، مجھ کو بتا بھی دے گا، لیکن جب وہ چاہے گا تبھی وہ نازل کرے گا۔ عذاب کا نازل کرنا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، تو جس وقت اس نے اسے مقدر کر رکھا ہے وہ اس وقت اسے ضرور لائے گا۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي إِنْ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ آپ نے کہا کہ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں، میں صرف ایک پیغمبر کی حیثیت سے ہوں، تو میرا کام یہ ہے کہ میں احکام الہی تمہارے درمیان پہنچا دوں، رب تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہوتے ہیں میں اس سے تمہیں آگاہ کر دوں، جو عذاب آنے والا ہے اس کی وعید تمہیں سنا دوں۔ تو میرا کام تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، عذاب کو لانا نہیں۔ میں عذاب لانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو چونکہ آپ نے کہا کہ مجھے وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تم تو مجھے بڑے جاہل قسم کے لوگ لگتے ہو، بڑے ہی نادان قسم کے لوگ لگتے ہو، تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے کوئی جاہل اور کوئی نادان انسان بات کرتا ہے۔ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں عذاب لے کر کے آؤں، لیکن سن لو میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کا معنی ہی ہوتا ہے بھیجا ہوا، رسول کا کام ہوتا ہے احکام الہی کو پہنچانا، پیغمبر کا معنی ہی ہوتا ہے ایک پیغام کو دوسرے تک پہنچا دے۔ میں پیغمبر ہوں تو میں رب کے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں، میں رسول ہوں تو رب کی طرف سے جو احکام آتے ہیں میں ان پر مامور ہوں کہ ان کو تم تک پہنچاؤں، اس میں سے کچھ بھی نہ چھپاؤں، انہیں کھول کھول کر واضح طور پر تمہارے سامنے پیش کر دوں، یہ میرا کام ہے۔ تو میں رسول، چونکہ انبیاء علیہ السلام و رسولانی نظام کے بعثت کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں آتے کہ وہ لوگوں کو جو ہے تو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، بلکہ وہ تو لوگوں کو عذاب سے بچانے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر کے، خوشخبری سناتا اور ڈر سناتا ہوا۔ تو حضور علیہ السلام کی 3 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان کی۔ یوں تو انبیاء علیہ السلام سب ہی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تو وہ گواہ بھی ہے، رب کی طرف سے وہ مبشر بھی ہے اور وہ نذیر بھی ہے، لیکن یہاں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب اس چیز کو میں آپ کے سامنے ذرا رکھ دوں کہ گواہ کون ہوتا ہے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو واقعے کے وقت موجود ہو، جو واردات کے وقت موجود ہو، جس کے سامنے واقعہ ہو رہا ہو، گواہ اسے کہا جائے گا۔ سنی ہوئی گواہی وہ معنی نہیں رکھتی جو دیکھی ہوئی گواہی معنی رکھتی۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی گواہیاں سنی ہوئی تھی، انہوں نے سنا تھا، لیکن مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہے ہیں۔ شب معراج مصطفیٰ نے رب کو دیکھ لیا، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہتے ہیں؟ رب ایک ہے، اس بات کی گواہی تمام انبیاء دیتے چلے آئے، لیکن مصطفیٰ وہ خدا کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے بے شک خدا ہے۔ تو اب حضور جو گواہ ہے تو حضور 2 اعتبار سے گواہ ہے، حضور اللہ کے بھی گواہ ہے اور حضور امت کے بھی گواہ ہے۔ حضور اللہ کے گواہ ہے امت کے درمیان کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، خدا ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا جیسا نہیں ہے، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی قدرت اس کی مثل کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔
اور حضور امت کے گواہ ہے خدا کی بارگاہ میں کہ کل قیامت کے دن صرف اس امت کے نہیں بلکہ تمام امتوں کی حضور گواہی دیں گے، تمام نبیوں کی حضور گواہی دیں گے۔ جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ساری امتیں اپنے نبیوں پر اعتراض کریں گی اور کہیں گی کہ اے اللہ تیرے نبی نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان نبیوں کو بلایا جائے۔ اب نبیوں کو بلایا جائے گا اور اللہ پوچھے گا، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن فیصلہ انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر فرماتا ہے۔ اللہ چاہے تو فوراً کہہ دے، لیکن نہیں، اللہ لوگوں کے سامنے حقیقتوں کو ظاہر کر کے فیصلے کرے گا۔ اسے جو لوگوں کے دلوں میں باطن ہوگا اللہ اسے ظاہر کر کے فیصلے کرے گا۔ جب قوم انکار کرے گی نبیوں کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے انبیاء کیا تم نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا؟ کہ تم نے جو ہے تو ان لوگوں تک میری رسالت نہیں پہنچائی، میرے احکام نہیں پہنچائے، انہیں تم نے عذاب سے نہیں ڈرایا، انہیں تم نے خوشخبریاں نہیں سنائی، ان لوگوں کو تم نے دین حق کی دعوت نہیں دی، شرک سے بچنے کی اور توحید کو قبول کرنے کی دعوت نہیں دی؟ انبیاء کہیں گے مولا ہم نے تیرا فریضہ بحسن خوبی ادا کر دیا، ہم نے ان لوگوں کو دعوت دی، ہم نے انہیں خوشخبریاں بھی سنائی، ہم نے انہیں ڈر بھی سنایا، لیکن یہ قوم نہیں مانی۔ اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، ایسی بات ہے تو تم گواہ پیش کرو، تمہارے گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ دے۔ اب جب امت محمدیہ کو بلایا جائے گا تو امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا تو یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں اے اللہ تیرے انبیاء سچے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، بے شک انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اب وہ امتیں کہیں گی کہ اللہ ان کی گواہی کیسے قبول کی جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے زمانے میں تھے بھی نہیں، یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں، جس وقت یہ انبیاء ہمارے درمیان تھے اس وقت یہ قوم نہیں تھی، پھر ان کی گواہی کیسے قبول کی جا رہی ہے؟ اللہ پوچھے گا اے امت محمدیہ تم بتاؤ تم گواہی کس بنا پر دے رہے ہو؟ تم نے تو ان کا زمانہ دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ امت کے انبیاء، اس امت کے اولیاء فقہاء علماء ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے اے مولا ہم نے تیرے نبی سے سنا ہے، ہمیں مصطفیٰ نے بتایا ہے، ہم نے تیرے قرآن میں پڑھا ہے کہ تو نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک تو نے حود علیہ السلام کا ذکر کیا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تو نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تو نے ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، سارے نبیوں کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ مولا ہم قرآن پڑھ کر کے آ رہے ہیں، تیرا کلام پڑھ کر کے آ رہے ہیں، تیرے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھ کر کے آئے ہیں، تیرے نبی نے کہا ہے، تیرے حبیب نے کہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا اب مصطفیٰ کو بلایا جائے، رسول کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا محمود کیا آپ کی امت جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ تو حضور کہیں گے ہاں اے اللہ میری امت کے علماء، میری امت کے اولیاء جس بات کی گواہی دے رہے وہ سچ ہے، اس لیے کہ میں نے ہی اپنی امت کو یہ واقعات سنائے ہیں، یہ حدیثیں سنائی ہیں، یہ باتیں ان کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام اس بات کی گواہی دیں گے تب وہ لوگ کہیں گے کہ اے خدا تیرے نبی بھی تو اس وقت نہ تھے، تب کہا جائے گا کہ بے شک میرا حبیب ہر زمانے میں موجود تھا، اس لیے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے، اور میرے حبیب کا نور ہر زمانے میں ہر نبی کی پیشانی لے رہا ہے، میرا حبیب ہر زمانے کو دیکھتا رہا ہے، میرے نبی سے کچھ نہیں چھپا ہے، میرے حبیب نے مجھ کو دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا۔ اب حضور کی گواہی دیکھی ہوئی گواہی ہے تو اب اس گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، آپ کو گواہ بنایا، آپ امت کے درمیان میرے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور میرے درمیان تمام انبیاء ان کی امتوں اور خود اپنی امت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضور امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، تمہارے اعمال میری قبر میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر تم نیک اعمال کرتے ہو تو میں بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں، تم برے اعمال کرتے ہو تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ پتہ چلا ہر امتی کا عمل مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اس لیے کل قیامت کے دن مصطفیٰ ہر ایک کے گواہ ہوں۔ حضور کو ہر ایک امتی کی خبر ہوگی، کون نیک ہے، کون بد ہے، کون متقی ہے، کون ولی ہے، کون فاسق ہے، کون فاجر ہے، کون غوث ہے، کون قطب ہے، مصطفیٰ سب کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا انا ارسلناک شاہدا، محبوب آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔
मुबश्शिरन, आप मुबश्शिर खुशखबरी भी सुनाते हैं लोगों को। आपने खुशखबरियाँ सुनाई कि लोगों अगर ईमान कबूल करोगे तो आखिरत के अजाब से बच जाओगे, दुनिया की तकालीफ से बच जाओगे, जहन्नम के अजाब से बच जाओगे, महशर के अजाब से बच जाओगे, कब्र के अजाब से बच जाओगे। ऐ लोगों अगर ईमान को कबूल कर लोगे तो तुम्हें जन्नत के हसीन बागों में ले जाया जाएगा। जन्नातिन तजरी तहतिहा मिनल अनहार, कि वो जन्नत जिसके नीचे नहरें रवा है, तुम्हें अल्लाह उन हसीन बागों में ले जाएगा। मुस्तफ़ा ने जन्नत की सारी कैफियतें बयान कर दी। जन्नत के कितने दर्जात हैं, जन्नत के कितने तबकात हैं, जन्नतियों के महल कैसे होंगे, जन्नतियों की ग़िज़ा कैसी होगी, जन्नतियों का लिबास कैसा होगा, जन्नतियों का रहन सहन कैसा होगा। गर्ज़ के मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहवाल खोल खोल करके बयान फरमाया, लोगों को खुशखबरियाँ सुनाई। हत्ता कि अपने सहाबा से फरमाया, अबू बकर मुबारक हो तुम जन्नती हो, उमर मुबारक हो तुम जन्नती हो, उस्मान तुम्हें भी मुबारक जन्नती हो, अली तुम भी जन्नती हो। 10 सहाबा को हुजूर ने दुनिया में खुशखबरी दे दी तुम जन्नती हो। और अल्लाह ने मुतलक हुजूर से फरमाया कि महबूब मैं जब आपके तमाम सहाबा से राजी हो, रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ू अन्हुम, अल्लाह उन तमाम सहाबा से राजी और तमाम सहाबा अल्लाह से राजी, सारे सहाबा जन्नती। तो मुस्तफ़ा ने तो जन्नत होने की बिशारत दुनिया में दे दी। अल हसन वल हुसैन शबाबी अहल जन्ना, ऐ हसन ऐ हुसैन तुम भी जन्नती हो, जन्नती औरतों के सरदार हो, ऐ फातिमा तू भी जन्नती है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार। तो मुस्तफ़ा हर एक को खुशखबरियाँ दे रहे, हर एक को बता रहे, मुस्तफ़ा खुशखबरी सुना रहे। सलाम हो उन लोगों पर जिन्होंने मुझे देखा, फिर सलाम हो दर सलाम हो उन लोगों पर जिन्होंने मेरे देखने वालों को देखा, उनसे ज़्यादा सलाम हो उन लोगों पर जिन्होंने उन देखने वालों को देखा। यहाँ तक कि हुजूर जब बयान करते गए तो सहाबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने आपको देखा उस पर ज़्यादा सलाम होना चाहिए, और आप उस पर ज़्यादा सलाम फरमा रहे हैं जिसने नहीं देखा है। तो हुजूर फरमाते, ना देख कर वो मुझ पर ईमान लाया, ये बड़ी बात है। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मेरा कलाम सुन रहे हो, तुम मुझको सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, मेरा चलना फिरना उठना बैठना सोना खाना पीना तुम सब कुछ देख रहे हो। तुमने तो मुजज़ात भी मुझसे देख लिए, तुमने पत्थरों का कलमा पढ़ना देख लिया, तुमने दरख्तों का चलना देख लिया, तुमने चांद का चिरना देख लिया, तुमने सूरज का पलटना देख लिया। वो कौम जो आखिर ज़माने में आएगी, जिसने मुझको नहीं देखा, जिसने तुमको नहीं देखा, जिसने ताबईन को नहीं देखा, फिर भी उनके इश्क का आलम यह होगा कि मेरे लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा उनको खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। तो हुजूर इस्लाम मुबश्शिर भी है व नज़ीरा, और आप नज़ीर भी है। आप लोगों को डर भी सुनाते हैं कि लोगों अगर कभी तुमने तौहीद कबूल नहीं की, अगर शिर्क पर अड़े रहे, कुफ्र पर अड़े रहे, तो अंजाम कितना दर्दनाक होगा, दुनिया भी बर्बाद, कब्र भी, हशर भी, और फिर जहन्नम का ईंधन बनोगे। हुजूर इस्लाम ने मोमिनों को भी डराया कि मोमिनो तुम ये मत समझ लेना कि ईमान लेकर आगे कलमा पढ़ लिया तो तुमसे पूछ नहीं होने वाली है, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा कि ये कहने पर कि हम ईमान लाए, हम मुसलमान हैं, हम हुजूर के उम्मती हैं, तुम छोड़ दिए जाओगे। नहीं नहीं, बल्कि तुम्हारी भी आजमाइश होगी, तुमसे भी पूछा जाएगा। कब्र का अजाब हुजूर ने बयान फरमाया, बेनमाजी पर कैसा अजाब होगा, झूठ बोलने वाले पर क्या अजाब होगा, गीबत करने वाले पर, चुगली करने वाले पर, शराब पीने वाले पर, सूद खाने वाले पर क्या अजाब होगा, जिना करने वाले पर, लिवातत करने वाले पर। गर्ज के मुस्तफ़ा एक एक अजाब के बयान कर रहे हैं कि अगरचे मोमिन है, अगरचे मुसलमान है, लेकिन नमाजों को छोड़ रहा है, गुनाह कर रहा है, तो फिर दुनिया का अजाब क्या होगा, जहन्नम का अजाब क्या होगा, कब्र में अजाब क्या होगा, महशर में अजाब क्या होगा। मुस्तफ़ा उससे भी डरा रहे हैं। तो सबको डरा रहे हैं, मोमिनों को भी और काफिरों को भी। तो मुस्तफ़ा नज़ीर भी है। और हर नबी इस एतबार से कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान खुदा के गवाह है, और उम्मत की तरफ से जो जवाब मिला खुदा की बारगाह में, उस जवाब को देने के गवाह है। और अंबिया अलैहिस्सलाम इस एतबार से कि अपने उम्मतों को वो खुशखबरियाँ सुनाते रहे कि ईमान लाओगे तो क्या फ़ायदा है, और इस एतबार से कि अगर ईमान न लाओगे तो क्या नुकसान है, वो गवाह भी है, वो मुबश्शिर भी है, वो नज़ीर भी है। तो यहाँ पर फिर कहा गया, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी कौम से यही बात कह रहे कि ऐ मेरी कौम ये बात अच्छी तरह समझ लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरा काम अजाब लाना नहीं, बल्कि अल्लाह वाले तो अजाब टाल दिया कर, अल्लाह वालों की बरकत से तो अजाब उठा लिया जाता है। जब तक मैं तुम्हारे दरमियान हूँ, शुक्र करो, सब्र करो कि तुम पर से अजाब को रोका गया है। अगर जिस दिन मैंने अपना जुम्मा उठा लिया तो फिर अजाब उतर करके रहे। अल्लाह ने जो दिन मुतय्यन कर रखा है, अजाब आना है, तुम जिस बात की जल्दी कर रहे हो, तुम जिस बात के लिए धूम मचा रहे हो, यकीन जानो कि वो अजाब उतर करके रहेगा।
میرا کام صرف تمہیں ڈرانا ہے، میرا کام تمہیں سمجھانا ہے، میرا کام تمہیں ہدایت دکھانا ہے، میرا کام تمہیں رب کے پیغام پہنچانا ہے، وہ میں نے اچھی طرح سے ادا کر لیا۔ اب بھی اگر نہیں سمجھو گے تو پھر انتظار کرو، جو دن، جو تاریخ اور جو وقت رب نے متعین کی ہے اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ والے تو عذاب روکتے ہیں، وہ عذاب لاتے نہیں۔ حضور کے بارے میں تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ تو جو رحمت ہو وہ زحمت نہیں بنتے ہیں، جو رحمت ہو وہ عذاب نہیں لاتے ہیں بلکہ عذاب کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دوں کہ ڈاکٹر ایک اعتبار سے لوگوں کے لیے رحمت تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ایک مریض کو زندگی دیتا ہے۔ زندگی دینا، موت دینا خدا کے اختیار میں ہے، وہ تو ذاتی اللہ کا اختیار ہے، لیکن عطائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کے طور پر ایک ڈاکٹر کو جو ہے تو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے تو ایک مریض کو ایک نئی زندگی دے دیتا ہے، کسی مرنے والے کو وہ ایک نئی زندگی بخش دیتا ہے۔ تو گویا کہ لوگ ڈاکٹروں پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہو تو لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے علاج کرواتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی مریض کا اچھے سے معائنہ کرتا ہے، اس کی تشخیص کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ اب اگر سوچیے کہ اگر کبھی ڈاکٹر مریض سے کہے کہ تمہیں اگر اچھا ہونا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ بیماری دور ہو جائے، تم صحت مند ہو جاؤ، تم تندرست ہو جاؤ، تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں وہ کرنا پڑے گا، میں جو دوائیاں لکھ رہا ہوں وہ دوائیاں تمہیں لینا پڑے گی، میں جن چیزوں کے کھانے سے تم کو منع کر رہا ہوں ان چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا پڑے گی، یہ چیز کھانا ہے، یہ چیز نہیں کھانا ہے، یہ دوائی لینا ہے، اس وقت پر لینا ہے، اس طریقے سے لینا ہے۔ تو ڈاکٹر اس مریض کو اس کا پورا شیڈول سمجھا دیتا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے، اسے کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اگر کبھی مریض ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مریض کہے مجھے کوئی عمل نہیں کرنا، ڈاکٹر کو کیا ہے، ڈاکٹر تو دوائیاں لکھتے ہی رہتے ہیں، ڈاکٹر کو کیا ہے، وہ تو انجیکشن ٹوچنا ان کا کام ہی ہے، ڈاکٹر کو کیا ہے، یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، یہ زندگی ہے، کھانا پینا تو چلتا رہے گا، مرنا ایک دن لاؤ میں کھا پی ہی لیتا ہوں۔ تو جو لوگ ڈاکٹر کے مشوروں پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی پرہیز پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی دی ہوئی دوائیوں کو وقت پر نہیں لیتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر نقصان اٹھاتے ہیں، پھر وہ جلد موت کے قریب پہنچتے ہیں، اور جب ان کی بیماری غیر ہو جاتی ہے، ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اب وہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جن کا پھر علاج نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، بھائی مریض کو لے کر کے جاؤ، اب کچھ نہیں ہونے والا، اب تو اس کی جتنی خدمت ہو کر لو، اب یہ نہیں رہنے والا، تو ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اب میرا ذمہ نہیں ہے، میں نے جو بتایا تھا اس نے ویسا نہیں کیا، میں نے جو کہا تھا اس نے ویسا نہیں کیا، اب اس کو لے کر کے جاؤ۔ لوگ اپنے مریض کو لے کر کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے، امت ایک بیمار کی طرح ہے اور انبیاء ڈاکٹروں کی طرح ہے، حکیم کی طرح ہے، وہ امت کی نبض کو جانتے ہیں، وہ امت کے احوال کو دیکھ رہے ہیں کہ امت میں کون سی برائیاں جنم لے چکی ہے، امت برائیوں کے کن مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، اگر وہ شرک ہے، اگر وہ کفر ہے، اگر وہ بے دینی ہے، یا پھر وہ کسی طرح کی بد اعمالی ہے، بد عقیدتی ہے، جس طرح کے بھی اعمال ہو، انبیاء علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے ہیں، دیکھو شرک چھوڑ دو، توحید کو جو ہے اپنا لو، دیکھو اس گناہ کو چھوڑ دو، نیکی کو قبول کر لو، اس وقت پر جو ہے نماز پڑھتے رہو، اللہ کی بندگی کرتے رہو، ہر وقت جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ تو غرض کے انبیاء علیہ السلام ایک انسان کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتا دیتے ہیں، تیرا صبح و شام کیسا ہونا چاہیے، تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ نے ایک ایک سنت ہمارے سامنے بیان کر کے رکھ دی، یہ تمہاری زندگی ہوگی۔ قرآن نے اسے سند دے دی اور قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم الشان ہے، محبوب آپ کی زندگی تو بڑی قیمتی ہے، آپ نے تو ایک ایک چیز امت کو سکھا دی ہے اور فرما دیا کہ لوگ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہیں چلنے پھرنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا ایک ایک سلیقہ مصطفیٰ نے سکھا دیا ہے، اگر اس پر عمل کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو
پھر جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام امتوں کو ڈراتے ہیں، امتوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو سمجھ جاؤ، دیکھو اب بھی وقت ہے، گناہوں کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، بری عادتوں کو چھوڑ دو، نیک اعمال کو اختیار کر لو، اچھی عادتوں کو اختیار کر لو، پاکیزہ اخلاق اختیار کر لو۔ اگر جب قوم نہیں مانتی ہے، جب قوم اپنی روش پر اڑی رہتی ہے تو پھر انبیاء ہاتھ کھڑے کر دیتے، مولا ہم نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا، ہم نے جو کچھ تبلیغ کرنی تھی وہ کر دی، ہم نے ان کے سامنے جنت و دوزخ کے احوال کو بیان کر دیا۔ ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو کیا صلہ ملے گا، اور ایمان نہ لاؤ گے یا ایمان لانے کے بعد بھی گناہ کرو گے تو پھر اس کا کیا عذاب ہوگا، وہ ساری چیزیں بیان کر کے رکھ دی گئی ہے۔ جب قوم اڑ جاتی ہے اور نہیں مانتی ہے تو انبیاء اپنے ہاتھ جب کھڑے کر لیتے ہیں اور جب اپنا ذمہ کرم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب اتر کر رہتا ہے۔ جب ڈاکٹر ہاتھ کھڑا کر دے تو سمجھ لو مریض کی موت پکی ہے، اور جب انبیاء علیہ السلام اپنا ذمہ کرم اٹھا لے تو پھر اس قوم پر عذاب اتر کر کے رہتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میرا کام عذاب لانا نہیں ہے، بلکہ میرا کام تو تم لوگوں کو جو ہے تو عذاب سے بچانا اور گناہوں سے بچا کر نیکی کی راہ پر لانا۔ تعویلات نجمیہ میں کہ فرمایا ہے کافر تم ثواب و خطا اور اصلاح و فساد کی تمیز نہیں رکھتے، حالانکہ تمہیں واضح طور پر رائے بتا دی جا چکی ہے۔ لہٰذا بت دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری بت وہ ہے جس کی بندگی کفار و مشرکین کرتے ہیں، جو انہوں نے الگ الگ دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، ان کے پتھر کی مورتیاں تراش رکھی ہے، وہ ظاہری بت ہے جن کو وہ پوچھتے ہیں۔ اور باطنی بت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات، نفسانی خواہشات، یہ وہ بت ہے جو انسان کے دل میں گھر کرتے ہیں، جو انسان کے دل میں بنتے رہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں سے روکنے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ظاہری شرک سے بھی بچاتے ہیں اور باطنی شرک سے بھی بچاتے ہیں۔ جو ظاہری برائیاں ہیں ان سے بھی روکتے ہیں، جو باطنی برائیاں ہیں ان سے بھی بچاتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ جب تک علم نہیں ہوگا نا تب تک انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ حق ہے یا باطل ہے، وہ سچ ہے یا غلط ہے۔ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کا علم حاصل کرے۔ تو لہٰذا بعض مشائخ نے فرمایا کہ پہلے عرفان الہی حاصل کرو پھر عبادت کرو، کیونکہ جو اسے پہچانتا ہی نہیں، جو اس کی صفات و اسماء اور اس کے حقوق واجبات کو جانتا ہے وہی اس کی جو ہے تو صحیح عبادت کر سکے گا۔ جو نہیں جانتا، جو اللہ کو جانتا نہیں، جو اللہ کی صفات سے آگاہ نہیں، تو وہ اللہ کی کیا بندگی کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا عبادت کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات سے واقف ہو ہے نا، تو پھر وہی لوگ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ وہ امور جو اپنے علم میں رکھے اور جو اس کی شان کے لائق نہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات اللہ تعالیٰ کے لیے مانے گا جو اس کے لائق نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے متعلق ایسا گمان کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، جو کبھی کفر ہوتا ہے، جو کبھی شرک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک حکایت بیان کی گئی کہ ایک شخص نے آسمان پر ایک تجلی دی، وہ شیطان تھا، لیکن یہ سمجھا کہ وہ خدا کے نور کی تجلی ہے، تو 10 یا 20 سال تک اس کی عبادت کرتا رہا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں خطا پر تھا، میں غلطی پر تھا، اور میں جو ہے تو دانستہ طور پر شیطان کی بندگی کرتا رہا، تو اس نے توبہ کی اور پھر ان 10 یا 20 سالوں کی قضا نمازوں کو اس نے دوبارہ لوٹا۔ تو علم انسان کو ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہم جو سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا، جب تک ان میں کیا پڑھا جاتا ہے، ان کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز قیامت کی اس کے منہ میں باندھ جائے۔ علم کیوں نہیں سیکھا نماز، کیوں نہیں جانا کہ قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، شرائط کیا ہے، سنتیں کیا ہے، نہیں جانے گا تو پھر قیامت کے دن ایسی نمازیں منہ پہ باندھ جائے۔ تو جس رب کی بندگی کر رہے ہو اس کے بارے میں بھی جانو، اور جو بندگی کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی جانو۔ تو لہٰذا بہرحال ان سے کہا گیا فلما واہ، یعنی عذاب موعود نے جب انہیں گھیر لیا، پھر جب وہ عذاب آیا، آردن، بادل آسمان کے کناروں پر پھیلنے لگے،
اب جس عذاب کی وہ جلدی مچا رہے تھے اب وہ عذاب آیا اور آسمانوں کے کنارے پر جو ہے وہ بادل پھیلنے لگا، بادل ظاہر ہوا، تو لہٰذا جب بادل کو ان لوگوں نے دیکھا تو وہ بادل کو تعمیر کیا گیا، ایک سیاہ بادل تھا جو نمودار ہوا، اور ان لوگوں پر چونکہ عرصہ دراز سے بارش بند تھی، 3 سال سے نہ بارش ہو رہی تھی، نہ اولاد ہو رہی تھی، اور نہ کھیتی باڑی ہو رہی تھی، اناج تھا۔ تو لہٰذا جب انہوں نے آسمان پر بادل کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، خوشیاں منانے لگے کہ وہ دیکھو وہ بادل آ گیا، اب بادل برسے گا اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اب ہم سیراب ہو جائیں گے، خوب بارش برسے گی، ہمارے کھیت کھلیان ہرے بھرے ہو جائیں گے، اب ہم پھر سے ہمارے باغات میں میوے جو ہے تو اگا سکیں گے، ہم کھا سکیں گے۔ اب وہ خوشیاں منانے لگے، لہٰذا بادل کو دیکھتے ہی جب انہوں نے خوشیاں منائی تو اس بادل کو مغیث سے تعبیر کیا گیا، یعنی کہ ان لوگوں کا چونکہ وہ مغیث اس بادل کو کہتے ہیں جو زوردار طریقے سے برستا ہے، جو اس طرح سیراب کر دیتا ہے کہ پوری زمین کو جل تھل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں خوش دیکھا تو فرمایا قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہا کہ یہ تو وہی بادل ہے۔ ان لوگوں نے کہنے لگے کہ جو ہمیں بارش دے گا، لہٰذا انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، بل هو ما استعجلتم به، تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم جو کچھ تم سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں، جو تم گمان کر رہے ہو، جو تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ بادل آیا ہے اور تم پر برسے گا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا واریح، یہ ہوا ہے، یہ ایسی ہوا ہے کہ فیہا عذاب علیم، کہ اس کے اندر دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہ کوئی بارش کا بادل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ہوا ہے کہ جس کے اندر دردناک قسم کا بادل، دردناک قسم کی ہوا ہوگی، اور وہ ہوا کیسی ہوگی؟ جو سب کچھ تباہ کر دے گی، کل شیء، جو جس شے پر سے گزرے گی، جہاں سے یہ ہوا گزرے گی اس کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی، اس کو برباد کر کے رکھ دے گی، اس کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دے گی، بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے۔ جب یہ ہوا چلے گی رب تعالیٰ کے حکم سے تو پھر یہ ہر چیز کو جو ہے تو برباد کر کے رکھ دے، کیونکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، تو اس ہوا کو رب نے بھیجا ہے، اور یہ ہوا اتنی دردناک ہے، یہ ہوا کا بونڈر ہوگا اور اس طرح سے ہوگا کہ تم اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہ بڑا دردناک قسم کا عذاب ہے، کیونکہ ہوا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر، اللہ جس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اس پر ہوا کا عذاب بھیجتا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا کے بارے میں بہت تفسیریں ہیں، لہٰذا زیادہ میں اس کے بارے میں نہیں جاتا، بس اتنا ہے کہ اس میں نہ اس میں جو ہے تو نہ کواکب کو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کو، بلکہ یہ ایک امر الہی ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے اسے کھول دیتا ہے، یہ امر الہی، اللہ جانے یہ ہوا کیا ہے۔ کہ آج سائنس کیا کہتا ہے ہوا کے بارے میں؟ ایک بات میرے ذہن میں تو بتا دوں، سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ زمین گھومتی ہے، اور اس کے گھومنے کے سبب سے اس کے درمیان جو ہے تو ہوا جو ہے تو بنتی رہتی ہے، جیسے پنکھا، جب ہم پنکھا چلاتے ہیں تو پنکھے کی کوئی ہوا نہیں ہوتی، لیکن اب اس کے اطراف میں جو ماحول ہوتا ہے تو ہوا اس ماحول کے اندر ہوتی ہے، بس اس کو متحرک کر دیتا ہے۔ پنکھا جب گھومتا ہے تو اس کو ہوا کو جو ہے تو وہ متحرک کر کے ہم کو جو ہے تو ہوا پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح زمین جب گھومتی ہے، سائنس کا نظریہ ہے کہ جب زمین گھومتی ہے تو اس کے سبب سے جو خلا کے درمیان ہوا منجمد ہے وہ جو ہے تو بہنے لگتی ہے، وہ جو ہے تو روا ہو جاتی ہے اور ہوا چلنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں، یہ زمین ساکن، اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین کو ہم نے ساکن رکھا ہے، وَالْأَرْضَ بَدَحَا لِلْأَنْعَامِ، ہم نے زمین کو رکھا، بچھایا ہے مخلوق کے لیے۔ زمین حرکت میں نہیں ہے، تو جب زمین حرکت ہی نہیں کرتی تو ہوا اس کے سبب سے نہیں چلتی۔ ہوا خدا کا ایک امر ہے، خدا کا ایک حکم ہے جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ یہ کہاں سے چلتی ہے اور کیسے چلتی ہے، کس سوراخ سے چھوڑی جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے، اس کی بڑی لمبی تفسیریں ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو چونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ہوا ہے جو کہ عذاب الہی کی شکل میں تم پر نمودار ہوئی ہے، لہٰذا اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو اپنے جو ڈیلی بیسس پر جس کو کھولا جاتا ہے روزانہ، اس سے تھوڑا اس کو زائد کھولا جائے۔ فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے عذاب سے اس حال میں کہ لا یرا الا مساکنہم، کہ پھر ان کے مکان جو ہے تو وہ برباد ہو کر کے رہے۔
اور اس طرح سے کہ ہوا نے ان کے مکانات کو الٹ دیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ جو کوئی ان کی بستی سے گزرتا تو ان کے خالی اور سونے مکانات کو دیکھتا کہ مکین تو مٹ گئے ہیں، ان مکانوں پر فخر کرنے والے تو چلے گئے ہیں، لیکن آج ان کے مکان سونے پڑے ہیں، اوندے پڑے ہیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں مجرموں۔ ہم جو مجرم قوم ہوتی ہے، جو ظالم ہوتے ہیں، پھر ہم انہیں اسی طرح سے تہس نہس کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کے فرشتوں سے کہا کہ معمولی سے تھوڑی زائد ہوا زیادہ کھول دی جائے، تھوڑی زیادہ ہوا، ڈیلی جتنی ہوا چلائی جاتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ، کتنی؟ گائے کی ناک کے سوراخ کے برابر۔ جو گائے کی ناک ہوتی ہے اس میں سوراخ کے برابر ہوا کو کھول دیا جائے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لا العالمین، اگر اتنی ہوا کھولی گئی تو پوری زمین پھٹ جائے گی، ساری زمین پھٹ کر کے رہ جائے گی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، انگوٹی کے جو انگوٹی ہوتی ہے نا، اس کے سوراخ کے برابر، اس کے جو تو حلقے کے برابر ہوا کو جو تو کھول دیا جائے۔ اب ایک سوال یہ کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا، کہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ اگر اتنی زیادہ مقدار میں ہوا چھوڑی جائے گی تو زمین پھٹ جائے گی؟ کیوں فرشتوں کو کہنا پڑا؟ تو اس بات کو سمجھ لیں، جو لوگ کہتے ہیں نا نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو حضور خلا صاحب سے کیوں پوچھتے، حضور ان سے کیوں پوچھتے، حضور ان سے کیوں پوچھتے؟ تو سن لے کہ خدا کو غیب کا علم ہے، خدا ہر غیب کو جاننے والا ہے، خدا سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہہ رہا ہے، رب کو معلوم ہے کہ اگر گائے کے ناک کے سوراخ کے برابر ہوا چھوڑی گئی تو پوری زمین پھٹ جائے گی، اس کے باوجود رب نے کیوں کہا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے، کیونکہ اگر رب نہ کہتا، فرشتے جواب نہ دیتے، یہ مکالمہ نہ ہوتا، جب یہ گفتگو دو کے درمیان نہ ہوتی تو تیسرے کو خبر کہاں سے ہوتی؟ جب دو لوگوں کے درمیان بات ہوتی ہے اور تیسرا وہاں کھڑا ہو تو ان کی باتوں کو سن کر اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو رب تعالیٰ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، اس لیے رب نے کہا کہ فرشتوں گائے کی ناک کے سوراخ کے برابر کھول دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر اتنی مقدار میں ہوا کھول دی گئی تو زمین کا حال کیا ہونے والا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا مولا اگر اتنی کھولی گئی، تو جب خدا اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہوئی تو یہ گفتگو جو ہے ایک مکالمہ بنی، اور یہ ایک جو طرح سے حدیث قدسی بنی، جو کہ پھر ہمارے درمیان میں آئی مصطفیٰ جان رسول کے ذریعے سے۔ خدا کے اور فرشتوں کے درمیان جو بات ہوئی مصطفیٰ نے سنی اور امت کو بیان کر۔ تو یہ ہوتا ہے، تو خدا جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے، تو سمجھ لے مصطفیٰ جانتے ہیں، اگر پھر بھی وہ کوئی سوال کرتے ہیں تو حکمت ہوتی ہے، یا حکمت تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اتنی مقدار میں ہوا پر زمین پہ کھولی گئی تو زمین کا انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا جب اتنی ہوا کو کھولا گیا ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ عذاب الہی ہے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا، وہ جو سمجھ رہے تھے نا کہ یہ بادل آیا ہے اور یہ بادل برسے گا اور ہمیں سیراب کر دے گا، لیکن جب اس میں سے ہوا چلنا شروع ہوئی مغرب کی جانب سے تو پہلے تو دھیرے دھیرے، لیکن جب ہوا کی رفتار بڑھی اور ہوا اپنی پوری رفتار پر آئی، اب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کوئی معمولی ہوا نہیں ہے بلکہ یہ عذاب الہی ہے، یہ وہی ہے جس سے ہمیں ہود علیہ السلام ڈرا رہے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو تمام چیزیں آسمان میں اڑتی ہوئی نظر آنے لگی، ان کے جو مویشی، ان کے جانور اور جو تمام زمین میں چیزیں تھی وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، یہاں تک کہ جانور ہوا میں اس طرح سے اڑ رہے ہیں جیسے کاغذ اڑتے ہیں، اور یہاں تک کہ پتھر، بڑے بڑے بھاری وزنی پتھر اس ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور جب وہ پتھر کسی کے سر پر پڑتا تو اس کا بھیجا باہر نکل جاتا۔ ان لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو دوڑ کر اپنے گھروں میں بھاگے، اپنے گھروں میں جا کر کے پناہ لی، گھروں کے دروازے بند کر دیے۔ لیکن ہوا کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، ہوا نے ان کے دروازے اکھیڑ دیے اور یہاں تک کہ ان کے گھروں کو اوندا کر دیا۔ اور پھر اس قدر وہ ہوا چلتی رہی 8 دن تک مسلسل، فرماتے کہ 8 دن تک مسلسل ہوا ان پر اس طرح سے چلتی رہی، 8 دن اور 7 راتیں
کہ ریت کا وہ ٹیلا تھا، ریت کا پورا میدان تھا، تو جب ہوا چلتی تو ریت اڑ اڑ کر کے اوپر آ کر گرتی، یہاں تک کہ وہ خود ان ٹیلوں کے نیچے دب گئے۔ 7-8 دن اور 7 راتیں وہ لوگ اسی ریت کے نیچے دبے رہے، اس میں سے چیخنے کی، چلانے کی اور رونے کی آوازیں آتی رہی، اور پھر 8ویں دن وہ آوازیں آنا بند۔ اللہ نے ایسی دردناک ان لوگوں پر جو ہے تو سزا ان کے لیے متعین فرمائی، یہاں تک کہ 8ویں دن ہوا نے ان کے گھروں کو اڑا کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہاں تک کہ تو غرض کی یہ ہے اللہ کا عذاب کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو انسان جس چیز کو معمولی سمجھتا ہے اللہ اسی کے ذریعے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم تو بہت زیادہ ہیوی قسم کے لوگ ہیں، ہم تو ہمارے جسم و جسمانیات بہت زیادہ، کیونکہ ان کی جو حالت تھی، ان کی جو ہائٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی، بہت اونچے پورے لہیم شہید قسم کے وہ لوگ تھے، اور بڑے مضبوط قسم کے وہ بھی گھر بنایا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کوئی ہوا ہمارے گھر کو گرا نہ سکے گی، اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے تھے، اونچے اونچے ٹینوں کے اوپر مکانات بنا کر اس پر فخر کیا کرتے تھے، ان مقامات میں بیٹھ کر کے نیچے سے جانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ یہ گمان کرتے تھے ہماری بنائی ہوئی بلڈنگ کو کوئی گرا نہ سکے گا، ہمارے بنائے ہوئے گھروں کو کوئی توڑ نہ سکے گا، ہم ایسے طاقتور ہیں کہ ہر چیز کا مقابلہ ہم کر لیں گے، ہوا کتنی بھی زور کی چلی تو بھی ہم اس کے سامنے کھڑے رہ جائیں گے، ہوا ہمارا کچھ نہیں کر سکے گی۔ لیکن اللہ نے اسی ہوا کے ذریعے ان لوگوں کو ایسا ذلت کا عذاب دیا کہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیا۔ آپ سن چکے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ فرعون جس کو بڑا اپنی طاقت پر ناز تھا اللہ نے اسے دریا میں ڈبو کر کے مارا، نمرود جسے اپنی بادشاہت پر ناز تھا اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اسے عبرت کا نشان بنا کر کے رکھا۔ قوم عاد نے جو ہے تو جب اپنی طاقت پر غرور کیا تو جس ہوا کو اب تک وہ سمجھتے تھے کہ ہوا بڑی دھیرے دھیرے چلتی ہے، ہوا میں زیادہ طاقت نہیں ہے، ہوا اتنی تیز نہیں چل سکتی، اللہ نے جب اسی ہوا کو عذاب بنا کر بھیجا تو ایسے طاقتور لوگ بھی زمین کے نیچے دب کر کے رہ گئے اور اس سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ بنی۔ تو ہر وہ انسان جو اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے، اپنے علم پر، اپنی کسی بھی چیز کے اوپر جو اللہ نے نعمت اس کو دی ہے اس پر جب وہ غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھمنڈ کو، اس کے غرور کو، اس کی طاقت کو، اس کے علم کو، اس کے شہرے کو، اس کے رتبے کو، اس کے مقام کو ایسی جگہ سے ذلیل کرتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو ناز ہوتا ہے اپنے آپ پر کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھکا ہوں، لیکن جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے پر آئے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلیل کرے، تو پھر ایک چھوٹے سے چھوٹی مخلوق کے ذریعے بھی اللہ اسے عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیتا۔ ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہوا عذاب الہی بن کر کے آ رہی ہے تو لہٰذا آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر جو آپ کے ساتھ تھے، جو ایمان لا چکے تھے، ان لوگوں کو لے کر ایک پانی کے چشمے کے قریب ایک دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ آپ نے جو کچھ پڑھا اور اسے پڑھ کر کے اپنی انگلی پر دم کیا اور ایک گھیرا آپ نے بنا لیا اور کہا کہ اسی کے اندر سب بیٹھ جاؤ۔ سب لوگ اس میں بیٹھ گئے۔ جب وہ ہوا ان کے پاس سے گزرتی تو وہ بڑی دھیرے چلتی، بڑی نرم چلتی، اور جب ان کے جسموں سے مس ہوتی تو انہیں بڑی راحت پہنچاتی، انہیں بڑا سکون ملتا۔ اب دیکھیے ہوا ایک ہی ہے لیکن جب ایمان والوں کے پاس سے گزر رہی ہے تو انہیں راحت دے رہی ہے، انہیں سکون دے رہی ہے، لیکن جب کافروں کے پاس جا رہی ہے تو ان کے لیے وہی ہوا عذاب بن گئی ہے، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب بن گئی کہ ان کے گھروں کو الٹ کر کے رکھ دیا، انہیں ریت کے نیچے تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ایک ہی چیز کے ذریعے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے فائدہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نقصان دیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ایمان والوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے اور وہ کافروں کو کیسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، رب کائنات نے اس واقعے میں بیان فرمایا۔ تو اے دور کے مسلمانوں، یہ نہ سمجھو کہ آج کے ظالم اس گمان میں ہے، اگر وہ یہ سمجھ بیٹھے طاقت ہماری، حکومت ہماری، پولیس ہماری، کورٹ ہماری، سب کچھ ہمارا ہے لیکن مسلمانوں کا کچھ نہیں ہے، تو یاد رکھنا ان کا خدا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے، مظلوم کے ساتھ خدا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایمان والوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس تمہیں جھکنے کی ضرورت ہے اپنے رب کے پیچھے۔ جو ہود علیہ السلام کے دائرے میں آ گئے وہ بچ گئے، اور جو دائرے سے باہر نکل گئے وہ تباہ برباد کر دیے گئے۔ تو جو لوگ خدا کے اور اس کے دین کے دائرے میں آ جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کی امان میں آ جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کی شریعت کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کو بچا دیتا ہے۔ اور جو لوگ شریعت کی پاسداری نہیں کرتے، جو لوگ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ نے جو شریعت کا دائرہ بنایا ہے
کہ اس سے باہر قدم مت رکھنا۔ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی حد سے آگے مت بڑھو۔ جو قانون اللہ اور رسول نے بنا دیا ہے اس قانون کے آگے مت جاؤ، اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دو تو تمہاری بھلائی۔ کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو پھر اللہ اور رسول کے قوانین پر عمل کرو، جو مصطفیٰ نے کہا اس پر عمل کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم نے غرور کیا، تم نے گھمنڈ کیا، ارے ہمارا کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو میں صحت یاب ہوں، ابھی تو میں بیمار نہیں ہوں، ابھی تو میں طاقتور ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں اور جیوں گا، ابھی تو میں اور زندہ رہوں گا، ابھی تو میں فلاں مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جس دولت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس شہرت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جن مقام اور مرتبوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یاد رکھنا ایک دن یہی تمہاری ذلت کا سبب بنے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ دولت کیوں نہیں کماتے؟ کہا کیا کروں اس دولت کو کما کر کے جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب۔ اگر میں دولت کماؤں، اگر حرام طریقے سے کماؤں تو اللہ کا عذاب ملنا یقینی ہے، اور اگر میں حلال طریقے سے بھی کما لیتا ہوں تب بھی مجھے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ تو سوچئے کہ اگر حلال بھی ہے تو حساب دینا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو حلال روزی کما رہا ہوں، یاد رکھنا اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے مصطفیٰ جان علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اگرچہ اس نے حلال روزی کمائی ہے، امیر نے اگرچہ حلال روزی کمائی، لیکن اس روزی کا حساب دیتے دیتے 500 سال گزر جائیں گے، جبکہ غریب اس سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ تو غریبوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ ناشکری نہ کرے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کرم ہے تم جس حال میں رکھا۔ تو لہٰذا انسان جس چیز پر غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر امر آ کر کے رہتا ہے نا۔ آج لوگوں کو اپنی طاقت، مقام، مرتبے اور اپنے عہدوں پر بڑا ناز، تو گویا تم نے کہا گیا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اے قوم یہ چھوڑ دو، یہ غلط روش چھوڑ دو، ورنہ پھر عذاب الہی آئے گا، اور جب وہ عذاب آئے گا تو بچنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم لے کر کے آؤ، جس عذاب سے ڈرا رہے ہو اس عذاب کو لے کر کے آؤ، ہمارا کچھ نہیں ہو سکے گا، ارے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارے باپ داداؤں کا نہیں ہوا، ہم نے ان کو دیکھا ان کا کچھ نہیں ہوا، ہمارا کیا ہو جائے گا۔ تو پھر جب عذاب آیا تو پھر بچنے کی طاقت کسی میں نہ تھی۔ آج تمہیں سمجھایا جاتا ہے، آج بتایا جاتا ہے کہ شریعت محمدی کے دائرے میں آ جاؤ، مصطفیٰ جان علیہ وسلم کے قانون پر عمل کرو۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں، آج ہم یہ گمان کیے، ارے ابھی ہمیں مرنا نہیں ہے، ابھی تو میں کیا جوان ہوں، ابھی تو میری عمر 50 سال، میری تو ابھی 60 سال، ابھی تو میں اور جی لوں گا، ارے ہمارے باپ داداؤں کا کیا ہوا۔ تو یاد رکھنا جب رب کا امر آئے گا، اور وہ امر کیا ہے، وہ موت ہے۔ سب جانتے ہیں موت آنا ہے، ہم کئی موتیں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے کتنے لوگوں کے انتقال ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے مر جانا، مرنے والا بڑی آسانی سے چلا گیا ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، ہمیں کیا ہوگا، ارے بس موت آئے گی، ایک وقت کی ہے نکل جائے گی۔ لوگوں نے موت کو آسان سمجھ رکھا ہے، لیکن موت کیا ہے۔ قوم عاد نے ہوا کو ہلکا سمجھا تھا، قوم عاد نے سمجھا تھا ہوا ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی، ہم تو بڑے طاقتور ہیں۔ آج کا دور کا انسان سمجھتا ہے مرنا بڑا آسان ہے، کوئی خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ ہم زندگی سے چھٹکارا پا لیں گے۔ لیکن یاد رکھنا موت وہ سختی ہے کہ جب رب کی طرف سے آتی ہے تو پھر انسان کے پیر کی طرف سے جب روح کھینچی جاتی ہے اور جب سختی کے ساتھ کھینچی جاتی ہے تو اسے بھاگنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے پیر کی طرف سے روح کھینچی جاتی ہے اور سب سے اخیر میں اس کی آنکھ کی طرف سے روح نکلتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی کا منظر اخیر تک دیکھتا رہے، اپنی خود کی بے بسی کو وہ خود دیکھتا رہے کہ کس طرح سے روح نکل رہی ہے، کس طرح کی اذیت اسے ہو رہی ہے، کس طرح کی تکلیف سے وہ گزر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کر کے پوچھا بتا تیری کیفیت کیا ہے، تو کہتا ہے مرے ہوئے 70,000 سال ہو گئے، آج تک موت کی سختی کو محسوس کر رہا ہوں۔ جس وقت بدن سے روح نکل رہی تھی وہ تکلیف آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے مر جائیں گے، ارے کیا ہوگا، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے مرتے ہوئے، ہم بھی آسانی سے چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا موت کوئی آسان نہیں ہے، موت انہی پر آسان ہوتی ہے جو لوگ اللہ و رسول کے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نیک بندہ ہے، فرشتوں ذرا آسانی سے روح قبض کرنا، لیکن گنہگار کی روح بڑی سختی کے ساتھ کھینچی جاتی ہے۔ تو جب رب کا امر آتا ہے تو پھر کسی کو بچنے کی تدبیر نہیں ہوتی، موت آنا مرنا ہر ایک نے ہے۔ تو پھر جب موت آئے گی اور سختی کے ساتھ روح کھینچی جائے گی
تو پھر انسان جب مرے گا تب وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش میں نے دنیا کے اندر یہ کر لیا ہوتا۔ مرنے کے بعد قرآن نے لوگوں کی تمناؤں کو بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان تمنا کرے گا کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں دنیا میں نیک اعمال کر لیتا، کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، میں پھر ایمان لاؤں گا۔ کافر کہیں گے ہم ایمان لائیں گے، مسلمان تو کہیں گے اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تو نیک اعمال کریں گے۔ تو غرض کہ میں انسان جب مرنے کے بعد یہ تمنائیں کرے گا لیکن اب وہ کسی کام کے لیے، تو لہٰذا ابھی وقت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ سدھر جائے، سمجھ جائے اس سے پہلے کہ رب کام رہا ہے۔ رب کا حکم ہے، یہ حکم ہر ایک پر آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا، تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اس لیے کہ جس نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لیا، اپنے نفس کو مار لیا، تو پھر وہی شخص زندہ ہے۔ اور اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے بارے میں کہا تو اپنے نفس کو مردہ کر، نفس کی خواہشات جب تک زندہ رہیں گی نا، انسان میں عقل باقی رہے گا، انسان میں غرور باقی رہے گا، انسان میں انا باقی رہے گی، لیکن جب یہ نفس زیر ہو جائے گا تو پھر یہ انا نہیں رہے گی بلکہ وہ کہے گا تو ہی تو۔ ابھی انسان کہتا ہے میں ہوں، لیکن جب نفس مرتا ہے تو کہتا ہے خدا تو ہی تو ہے، ہر جگہ خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ آج انسان کی آنکھوں میں اتنی ہوس بھری ہوئی ہے کہ اسے میں نظر آتا ہے، جس دن یہ ہوس ختم ہوگی اس دن اسے ہر چیز میں خدا کا جلوہ نظر آئے گا، پھر اسے ہر جگہ نظر آئے گا کہ رب ہر جگہ کیسے ہے، اس کی رحمت کیسے ہر جگہ موجود ہے۔ تو بہرحال دعا کہ مولا کریم ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع تھا اور خطبے سے متعلق چند مسائل میں بیان کی، آج بھی سماعت کریں۔ جمعہ کی اذان ثانی کے وقت، یعنی جب جمعہ کی جو خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھا نہیں چومنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ ہم بتایا کہ خطبہ کے احکام خطیب کے ممبر پر جاتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے جو اذان خطبہ کے وقت دی جائے اس وقت جب اذان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آئے تو اس وقت انگوٹھا نہ چومیں۔ خطبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر زبان سے درود شریف نہ پڑھیں بلکہ دل کے دل میں پڑھیں، زبان کو حرکت نہ دے بلکہ دل کے دل میں جو ہے تو پڑھ لے، اور زبان کو سکوت یعنی خاموش رکھنا فرض ہے۔ اور جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو اس وقت کوئی بھی وظیفہ پڑھنا یا مطلقاً ناجائز ہے، اور نفل نماز پڑھنا بھی گناہ ہے۔ اگر جب خطبہ شروع ہو چکا ہو تو نہ کوئی وظیفہ پڑھے اور نہ ہی کوئی نفل نماز پڑھے۔ جو لوگ اپنی سنتیں شروع کر چکے ہیں پہلے وہ اپنی سنتوں کو مکمل کریں، تو لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھے۔ دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔